قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کا ذکر چل رہا تھا، تو اس میں تجوید کا ذکر ہو گیا اور اس کے ساتھ ترتیل، اور پھر اس کے بعد تحسین الصوت کا ذکر ہو گیا۔ چوتھی ایک چیز اس میں ترجیع یا تغنی ہے، جس کے معنی ایک طرح سے ترنم سے پڑھنا اور ذرا سا لحن میں طرزیں لگا لگا کے پڑھنا جو ہے، یہ پڑھنا کیسا ہے، درست ہے یا نہیں؟ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں زمانہ قدیم سے حضرات اہل علم کا اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہم اللہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو زمانہ قدیم سے حضرات فقہاء رحمہم اللہ کے اس میں اختلاف چلا آ رہا ہے، اور یہ اختلاف کچھ احادیث کے معنی اور مفہوم کی وجہ سے۔ چنانچہ جن احادیث سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، اس میں صحیح ابن حبان کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ذریعے سے زینت بخشو، اس کو اپنی آوازوں کے ذریعے مزین کرو، اپنی آواز کے ذریعے اس کو زینت بخشو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کریم کو تغنی کے ساتھ نہیں پڑھتا، ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے مفہوم میں حضرات اہل علم کا اختلاف ہو گیا کہ یہ من لم یتغن میں یہ لم یتغن کا لفظ آیا ہے، جس کو آپ ایک طرح سے غنا، جو گانے کو کہا جاتا ہے، اس طرح کوئی چیز ترنم کے ساتھ پڑھنا۔ تو لم یتغن کا مفہوم یہاں پر کیا ہے، اس حدیث میں اس سے کیا مراد ہے؟ تو سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک لم یتغن کے معنی ہے لم یستغنی بالقرآن، جو آدمی قرآن کریم پر ہی اکتفا نہیں کر لیتا، دوسری کتابوں کو، سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں اور دوسری جو مذاہب کی کتابیں ہیں، ان کو چھوڑ کر قرآن کریم پر اکتفا نہیں کر لیتا، اس کا علم اس کے لیے کافی نہیں ہو جاتا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں یہ حدیث نقل کی ہے، تو وہاں انہوں نے سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے، اور اس کو انہوں نے پسند کیا، اور اس کی تائید میں قرآن کریم کی اس آیت کا ذکر کیا ہے وَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ، کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان پر جو ہے وہ وَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے ان پر کتاب اتاری ہے يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جس کی جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ آیات کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت ان کے لیے کافی ہونی چاہیے، اور اس میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بلکہ یوں کہیے کہ قرآن کریم نے تنبیہ فرمائی ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جن کے پاس کچھ سابقہ آسمانی کتابوں کا علم تھا، تورات، انجیل وغیرہ کا، اور انہوں نے گویا کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد بھی، نازل ہونے کے بعد بھی، یہ چاہا کہ ان آسمانی کتابوں کو پڑھ کر ان سے کچھ علم حاصل کریں۔ تو قرآن کریم نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ اب ہدایت کے لیے بس یہی قرآن کریم ہے، اور یہی تمہارے لیے کافی ہو جانا چاہیے۔ اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس حدیث میں بھی ذکر فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس کا مطلب ہے من لم یستغنی بالقرآن فلیس منا، جس کے لیے قرآن کریم کافی نہیں ہے، جس نے قرآن کریم پر اکتفا نہیں کیا، باقی سابقہ آسمانی علوم کے بجائے کو ترک کر کے اس پر اکتفا نہیں کیا، تو ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کا یہ ایک مطلب سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پسند کیا ہے۔ دوسرا مفہوم اور مطلب اس کا بعض اہل علم سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ من لم یتغن بالقرآن کے معنی من لم یغن بالقرآن یا من لم یتغان بالقرآن کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مسلسل قرآن کریم سے جڑا نہ رہے، مسلسل قرآن کریم پر کی تلاوت میں مصروف نہ رہے، لگا نہ رہے، اور اس کو ترک کر دے، اس کو پس پش ڈال دے، اس سے تعلق نہ رکھے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
تو ظاہر ہے قرآن کریم ہی ہدایت ہے، قرآن کریم ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، کہ تو جس نے اس کو ترک کر دیا اور اس کے ساتھ مستقل تعلق جوڑے نہیں رکھا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دوسرا مطلب اس حدیث کا من لم یتغنى بالقرآن کے معنی بعض نے بیان کیا من لم یغنى بالقرآن یا من لم یتغانى بالقرآن، جس کا مفہوم یہ ہوا کہ قرآن کریم سے جو آدمی مستقل جوڑا نہ رہے، مستقل اس کی تلاوت میں زندگی بھر مصروف نہ رہے، تو گویا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تیسرا مطلب اس کا جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ من لم یتغنى بالقرآن کا مطلب ہے من لم یتحزن بالقرآن فلیس منا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس پر ایسے خشوع خضوع کی حالت طاری ہو کہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہے، رحمت کی آیات، عذاب کی آیات، اس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو یہ اصل میں قرات ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ہوتی تھی۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات نقل کرتے ہیں حضرات صحابہ کرام کے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں قرات کرتے ہوئے سنا تو ہم نے دیکھا کہ لہو عزیز ان کا عزیز المرجل، کہ آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ ہانڈی جیسے آپ آگ پر رکھتے ہیں اور اس میں پانی آپ نے چڑھا دیا اور وہ ابلتے ہوئے ایسے غر کی آواز ہوتی ہے، تو ایسے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور سے وہ رونے کی وجہ سے اور اس کیفیت کی وجہ سے آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی۔ تو من لم یتغنى کے معنی انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس پر ایک غم کی، من لم یتحزن بالقرآن، اس پر غم کی کیفیت طاری ہو قرات قرآن کے وقت، اس پر ایک خشوع خضوع کی کیفیت طاری ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو حدیث کا مفہوم گویا ان کے نزدیک یہ ہے۔ چوتھا مطلب اس کا وہی عام جو اس لفظ سے بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ جو آدمی ترنم کے ساتھ قرآن کریم نہ پڑھے، طرز کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، خوبصورت آواز میں، اچھے لحن میں نہ پڑھے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کو بھی بعض فقہا نے جو ہے اسی معنی میں پسند کیا ہے، اس معنی میں لیا ہے، اور اسی کو پسند کیا کہ حدیث کا مفہوم یہی ہے۔ یہ سارے مطلب امام علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں، اور ان سے حافظ الدنیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں نقل کر کے لکھے ہیں یہ سارے، اور وہ فرماتے ہیں اس پر مزید ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من لم یتغنى بالقرآن کا مطلب ہے من لم یستلذ بالقرآن فلیس منا، جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت سے، قرآن کریم کی قرات سے لذت حاصل نہ کرے، تو اس کو یتغنى اس لیے فرمایا کہ غنا گانے میں عام طور پر انسان کے لیے ایک طرح کی لذت ہوتی ہے، تو جیسے دوسرے لوگ فاسق و فاجر جو ہے وہ گانے سے ایک طرح کی لذت حاصل کرتے ہیں، تو ایک مومن کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی قرات اور تلاوت سے اس کو ایسی لذت حاصل ہو، اس کا دل اس سے خوش ہو، اور اس کے دل کو اس کی وجہ سے قرآن کریم کی قرات اور تلاوت کی وجہ سے ایک طرح سے آرام اور اطمینان اور سکون نصیب ہو، تو یہ مومن اس طرح ہونا چاہیے اور اس کی حیثیت یہ ہونی چاہیے۔ تو یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، اور انہی سے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم میں اس کو نقل کیا ہے۔ ہمارے حنفی فقہا رحمہم اللہ جو ہیں المحیط البرہانی میں علامہ بخاری رحمہ اللہ نے، یا ہدایہ کی شرح الغایہ میں علامہ سروجی نے ایک فیصلہ کن بات جو لکھی ہے اس باب میں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طرز لگاتے ہوئے، ترنم میں پڑھتے ہوئے اس طرح پڑھتا ہے کہ حروف کی ہیئت بگاڑ دیتا ہے، حروف کی ادائیگی ٹھیک سے نہیں ہوتی، حروف میں دوسرے حروف پیدا ہو جاتے ہیں، یا حروف جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اپنی حیثیت سے، یا گھٹ جاتے ہیں، یا ادائیگی درست طریقے سے نہیں ہوتی، پھر تو ناجائز ہے، پھر تو اس کے عدم جواز میں، ناجائز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح ادا کرتا ہے کہ حروف ٹھیک طریقے سے ادا ہو رہے ہیں، اپنے مخارج سے درست طریقے سے ادا ہو رہے ہیں، اور ادائیگی میں کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی نہیں آتی، اور اس کے بعد جو ہے وہ لحن میں طرز لگا کر پڑھتا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پھر پسندیدہ ہے، مستحب ہے۔ تو آپ کو یہ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا پہلا درجہ تو تجوید کا ہے،
حروف یعنی قرآن کریم کی تلاوت میں اس کو اس طرح کرنا اور اس طرح ادا کرنا کہ حروف کلمات قرآن کریم کے الفاظ ٹھیک ٹھیک طریقے سے ادا ہو سکیں، یہ تو فرض کے درجے میں ہے۔ اس سے زائد جو تجوید کے کچھ اوصاف وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے وہ پسندیدہ ہے، لیکن اتنے درجے میں تجوید کا ہونا کہ قرآن کریم کے الفاظ ٹھیک ٹھیک ادا ہوں، حروف ٹھیک ٹھیک ادا ہوں، یہ فرض کے درجے میں ہے۔ تجوید کے بعد ترتیل ہے، وہ سنت کے درجے میں ہے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ پڑھیں، تو ترتیل سنت کے درجے میں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ہوتی تھی وہ اسی طرح ہوتی تھی۔ ترتیل کے بعد تحسین ہے، تحسین الصوت مستحب درجے میں ہے کہ آواز کو ذرا جو ہے وہ اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اور تحسین کے بعد تغنی کا یہ درجہ جس کو ترجیع یا تغنی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو وہ اس میں پھر یہ حکم ہے کہ اگر تو حروف کی حالت بگڑ گئی، اس طرح کے سننے والے کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پتہ نہیں یہ پڑھ کیا رہا ہے، وہ سننے میں سمجھ ہی نہیں آتا، یا حروف کی ادائیگی ٹھیک سے ادا نہیں ہو رہی، یا حروف کے اندر جو ہے وہ زیادتی ہو گئی یا کمی ہو گئی، تو پھر تو جائز نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے وہ یہ نہیں ہو رہا، اس میں سب کچھ تجوید بالکل ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی مستحب کے درجے میں ہے، درست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔